أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم المنتظر. اللهم صل على محمد. زبانوں کو متر کریں بلند تر صلوات. پھر بھی زحمت نہ ہو تو پھر بھی بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة التعصب محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين عزهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد واصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیے گا بابا سے بولا. حضرت ذوالفقار محبان اہل اتحاد شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان بادہ ولایت. توجہ ہے بات شروع کی جائے. بھائی ادھر آئے. بسم اللہ سامنے آئے. آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے کیونکہ مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدہ سلام جتنے قدم چل کے آئے ہیں حسین کی اماں ہر قدم کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیاں عطا فرمائے. ولایت امیر المومنین پہ قائم و دائم رکھے. سلوات پڑھے یک زبان. اپنے دروازے پہ ڈائریکٹ جھکنے والوں کو مشورہ دے رہا ہے. جو براہ راست اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ نے مشورہ دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہا میرا حبیب کہتے کل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ. اگر مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو اگر میری پیروی کرتے ہو اگر میری اتباع کرتے ہو تو کیا کرو. فاتبعونی تیرے پیچھے چلے. جاگنا بھائی جاگنا سامانا. کیا کرے تیرے پیچھے چلے. پھر ہوگا کیا وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کہہ رہا ہے پہلے یہ محب تھے میں محبوب تھا. جب میرا محبوب یہ تیرے پیچھے چلیں گے یہ محبوب ہو جائیں گے میں محب ہو جاؤں گا. اللہ یہ محبوب ہو جائیں گے میں محب ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. تو اب کرنا کیا ہے محمد کے پیچھے چلنا ہے. کس کے پیچھے چلنا ہے محمد کے پیچھے چلنا ہے. بندہ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے کس کی پڑھتا ہے نماز اللہ کی. آغاز مجلس میں بڑا لطیف بڑا نفیس جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا. دعا فرمائیے گا طبیعت ناساز ہے 2-3 دن سے جناب سید سجاد کا صدقہ مالک شفائے کلی عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہے مالک شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. شاہ صاحب سے نماز کس کی اللہ. اب جو بندہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو پڑھ رہا ہے. اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو نماز پڑھ رہا ہے نا. اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ محمد کے آگے نہیں ہوتا محمد سے پیچھے ہوتا. وہ محمد سے آگے نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر کبھی اللہ اور محمد سے قدم آگے بڑھایا تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. ضبط نہیں حبط. ضبط کی ہوئی شے واپس ہو جاتی ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ جو آیت ہے یہ میرے اور آپ کے لیے آئی ہے. اگر تو اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ محمد کے پیچھے چلو، پھر جہاں تک محمد جائے، جہاں تک سرکار دو عالم کی رسائی، وہاں تک میری اور آپ کی رسائی. جہاں تک محمد جائے، محمد کی انگلی چاند تک جائے، محمد کی انگلی چاند تک جائے، محمد اشارہ کرے پتھر اٹھ کے آئے، محمد اشارہ کرے درخت جھک جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد اشارہ کرے سورج پلٹ آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد اشارہ کرے بادل کا ٹکڑا سایہ کرے. اچھا جس کا اپنا سایہ نہیں ہے، جملہ شیخ آ گیا ہے. قبلہ سید عرفان حیدر آبادی مولا درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے علم کتابوں سے نہیں جاتا، منبر سے عطا ہوتا ہے، منبر سے وارثوں کو ملا کرتا ہے. نہ اہل فقیروں کو نہیں، کچی پکی روٹی کھانے والے کو کیا پتا علی کیا ہے، خیرات کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کو کیا پتا علی کیا ہے. یہ محمد کا سایہ کو نہیں بنایا اللہ نے. میں نے پوچھا مالک تو نے اپنے حبیب کا سایہ کو نہیں بنایا، کائنات میں ہر بندے کا سایہ بنایا، محمد کا سایہ کو نہیں بنایا. اللہ کی آوازیں مذہب رکھتی تجھے نہیں پتا سایہ کی عادت ہے، وہ چلنے والے کے آگے چلتا ہے، چلنے والے کے آگے چلتا ہے. میں نے کہا مالک تو سایہ نہیں ایسا بنا جو آگے نہ چلے پیچھے چلے. اللہ کی آوازیں تجھے نہیں پتا پیچھے چلنا ہے میرے اصحاب نے. میں گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کے قدم محمد کے سائے پہ آئے. اللہ نے عظمت محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی ایک دعا ہو گئی. میں گوارا ہی نہیں کرتا کسی کے سائے پہ بھی قدم آئے. صحابی وہ ہوتا ہے جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے. آل وہ ہوتی ہے جو زبان چوسے. صحابی محمد کو اٹھا سکتا ہے. اللہ اکبر. جملہ کہوں صحابی نبی کو رشتہ دے سکتا ہے. مجھے یہاں جملہ یاد آ گیا. سرکار علی رضا بادشاہ مامون رشید سے بات ہو رہی ہے. بادشاہ فرماتے تو جو کہتا ہے کہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، تو جو دعوے دار ہے، تو ہمارا رشتہ دار ہے، اگر ابھی محمد آ جائیں تم سے آ کے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے کیا کرے گا؟ کہتا میرے لیے فخر کی بات ہے میں دوں گا. علی رضا فرماتے یہی تم میں اور مجھ میں فرق ہے، مجھ سے نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. سیدہ سلامت رکھے دونوں ہاتھ بلند کرو. سیدہ سلامت رکھے. اللہ. میں نے کہا مالک تو اپنے حبیب کا سایہ ہی ایسا بنا جو نہ آگے چلے نہ پیچھے چلے، بالکل برابر چلے. بالکل برابر چلے، بالکل برابر چلے. اللہ کی آواز ہے مذہب رکھتی. اگر سائے نے قیامت میں کہہ دیا میں محمد جیسا، اگر سائے نے قیامت میں کہہ دیا میں محمد جیسا، میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ محمد کا اپنا سایہ اس جیسا ہو. جب محمد کا سایہ اس جیسا نہیں تو محمد کا ہمسایہ اس جیسا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ سلامت رکھے دونوں ہاتھ بلند کرو. سیدہ سلامت رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ سلامت رکھے. جب محمد کا اپنا سایہ اس جیسا ہے. اللہ. اچھا جی اب پتہ کیا ہے اب قانون سارے واسطے ایک ہو جائے. جنہیں لفظ قانون میں نہیں نہ کہنا آتا اب قانون سارے واسطے ایک ہو جائے. بتاؤ میں جملہ جب شریعت مصطفیٰ میں ہے میں مر گیا کوئی بھی مر گیا، ہماری بیوی عدت گزار کے عقد
ثانی کر سکتی ہے. میں مر جاؤں کوئی نہیں مر جائے, ہماری بیوی عدت گزارے گی, عقد ثانی کر سکتی ہے. اسی شریعت میں ہے, محمد کی نہیں کر سکتی. اسی شریعت میں ہے, محمد کی نہیں کر سکتی. تو پھر جملہ کہوں, جن کے قانون سے ہمارا قانون نہیں ملتا, ان کے خون سے ہمارا خون کیسے مل جائے گا؟ اللہ اکبر. ہماری خلقت اور ہے, ان کی خلقت اور ہے. اللہ اکبر. ہم زکات والے, وہ صلوات والے, ہم رضی اللہ, وہ صلی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم رضی اللہ, وہ صلی اللہ. اللہ, ہم ان کیسے کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. اولاد آدم کو اللہ نے پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. انسان کو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا, اور آدم کو من الطین, مٹی سے بنایا. جملے کا لطف لینا آزادارو. آدم مٹی سے, اولاد آدم پانی سے. جب ہماری خلقت اپنے ابا آدم جیسی نہیں, حسین کے بابا جیسی کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ سلام. جب ہماری خلقت اپنے ابا آدم جیسی نہیں, اسی لیے تو علی آدم کا بھی ابا ہے. ماشاءاللہ. آدم تراب ہے, علی ابو تراب ہے. آدم تراب ہے, علی ابو تراب ہے. بات ہو رہی تھی, اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ محمد کے پیچھے چلو, تو پھر ہم بھی وہاں تک جائیں جہاں تک مصطفیٰ کی رسائی ہے. میرے اور آپ کے لیے حکم ہے, اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ ساتھ نازل کیا ہے. اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد کے ساتھ ساتھ نازل کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے, تیرے لیے میرا محبوب, تیرے لیے وہی کافی ہے جو تیرے پیچھے چلتا ہے, جو تیرے پیچھے چلتا ہے. پھر کسی نے امیر المومنین سے پوچھا تھا, یعنی آپ کا سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ یعنی آپ کی اماں کے لیے دیوار پھٹی, یہ آپ کا فضائل ہے؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں, میرا فضائل ہے, سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. جاننا بھائی, یہ فضائل ہے میرا, سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. میں کعبے میں آ چکا تھا, میری اماں مجھے لینے گئی تھی. پیچھے نہ گئے ہو. علی کہتے ہیں, میں جوف کعبہ میں آ چکا تھا, اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے ترجمہ کرواؤ. جو بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ جنین ہوتا ہے, جو آ چکا ہو وہ مولود ہوتا ہے, اسی لیے تو مولود کعبہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی بادشاہ فرماتے, میں کعبے میں آ چکا تھا, میری اماں مجھے لینے کے لیے آئی, یہ میرا فضائل ہے, سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. 3 دن بعد میں نے مصطفیٰ کو دیکھ کے آنکھ کھولی, میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پلٹ کے نبی نے کہا علیکم السلام یا ولی اللہ. یہ میرا فضائل ہے, سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. نبی نے مجھے دیکھ کے کہا تھا, لہموں کا لہمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, بدنوں کا بدنی, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیری نسل میری نسل, تیری روح میری روح, تیرا نفس میرا نفس, تو میں تو. علی یکسوا ہو کے, علی 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 علی. دونوں ہاتھ بلند کر کے علی بادشاہ فرماتے ہیں, جب یہ مصطفیٰ نے کہا فنزل جبرائیل, جبریل نازل ہوا. جبریل نے کہا اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے, محمد خرچہ سارا میرا, علی سارا تیرا, علی سارا تیرا. محمد کہتا ہے, پھر اللہ کیا چاہتا ہے؟ جبریل کہتا ہے, اللہ کہتا ہے اس کی آنکھیں دیکھ ہے اللہ نے, اس کی آنکھیں دیکھ ہے اللہ نہیں, اس کا سر دیکھ راس اللہ نہیں, اس کے رخسار دیکھ چہرہ دیکھ وجہ اللہ نہیں, اس کی زبان نثار اللہ نہیں, اس کے کان اذن اللہ نہیں, اس کا سینہ سدرۃ اللہ نہیں, اس کا پہلو جنب اللہ نہیں, اس کے ہاتھ ید اللہ نہیں, یہ پورے کا پورا نفس اللہ. علی بادشاہ فرماتے ہیں, یہ میرا فضائل ہے, سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. یہ میرا فضائل ہے, سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. رسول مجھے لے کے کعبے سے باہر آئے, جاہلوں کا باپ آ گیا, اس نے کہا محمد عرب کا رواج ہے, جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے میں سانپ چھوڑتا ہوں, وہ بچے کو کاٹ
انتہا کو چینا. محمد نے کہا آج کے بعد علی حلالی حرامی کی پہ زندہ باد زندہ باد آخری حلالی تک ہے. علی باچہ فرماتے ہیں کہ میرا فضائل ہے سب سے بڑا فضائل نہیں. میں بدر کا فاتح بنا, احد کا فاتح بنا, خندق کا کل ایمان بنا, مرحب کا قاتل بنا, انتر کا قاتل بنا, خیبر کا دار لایا, آج تک واپس نہیں آیا. یہ میرا فضائل ہے سب سے بڑا فضائل نہیں. علی باچہ فرماتے ہیں میری شادی میں تارا کمی بن کے آیا, میری شادی میں تارا کمی بن کے آیا. عرش پہ اللہ نے میرا نکاح پڑھا, فرش پہ محمد نے میرا نکاح پڑھا. میری دو اولادیں ہیں, ایک عرش والی ایک فرش والی. اللہ یہ میرا فضائل ہے سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. علی باچہ فرماتے ہیں میں نے آدم کی توبہ قبول کروائی, میں نے نوح کی کشتی پار لگائی, میں نے داؤد کو لہر عطا کیا, داؤد لوہے کو موم کرتا تھا میرا نام لے کے, میں نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا, اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا, موسیٰ کے لیے نیل میں رستہ بنایا, عیسیٰ کو سولی سے اٹھایا, بستر پہ سو کے محمد کو بچایا, پردے میں بیٹھ کے اللہ کو بچایا. یہ میرا فضائل ہے سب سے بڑا فضائل نہیں ہے. بندے کا بدن کانپا, اس کے بعد یا علی پھر آپ کا بڑا فضائل کیا ہے. علی باچہ فرماتے ہیں سن, جب کفار نے کہا تھا محمد تیرے پاس تیری رسالت کا گواہ ہے, اللہ نے کہا تھا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے محمد ان سے کہہ دے میری رسالت کے دو گواہ ہیں, ایک اللہ دوسرا علی. بس دعا کرتے رہیے گا. ایسے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. اچھا یہ بھی آپ برادران کی محبت ہے, ورنہ جو میں نے علامہ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا, علامہ کم از کم جسے 9 علوم آتے ہوں وہ علامہ ہوتا ہے. ہم تو بیچارے ذلیل ہیں, حسین کا قرض ہے جو یہاں کھڑے ہو گئے ہیں. دنیا میں نہ کوئی علامہ ہے, نہ کوئی آیت اللہ ہے, نہ کوئی ولی فقیہ ہے. حقیقی آیت اللہ بھی امام زمانہ ہے, حقیقی آیت اللہ بھی ولی فقیہ ہے, حقیقی حجت الاسلام بھی مولا امام زمانہ ہے. پھر اللہ کہتا ہے اے میرا حبیب یہ جو تم روشن نشانیاں لے کے آیا ہے, یہ جو تم روشن نشانیاں لے کے آیا ہے, تیرے لیے تیرا من کافی ہے. تیرے لیے تیرا من کافی ہے, تیرے لیے تیرا من کافی ہے. من 3 طرح کے ہیں, من 3 طرح, من تمیزیہ, من بدلیہ, من جنسیہ. من تمیزیہ یعنی بعد والا پہلے والے جیسا. 4-5 سال میں خادم رسمی کو بڑے بڑے جھگڑے ہوئے, یہ جانشین وہ طے کر کے گیا تھا میرے بعد میرا بیٹا بنے گا. ایسے ہی ہے, ہر پیر کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ہی گدی نشین ہو. مبلغ اعظم صاحب ایک گاؤں میں چلے گئے مناظرہ کرنے کے لیے. وہ جو گاؤں کا نمبردار تھا نا, اس نے شروع کروا دی پہلے مناظرے سے پہلے. مبلغ اعظم صاحب پہنچے, بتایا کہ شروع ہو گئی ہے. نمبردار نے شروع کروا دی, تو چلو اس کے ڈیرے پہ چلتے, بڑا اچھا کام کیا اس نے. دعا فرمائیے گا. مبلغ اعظم صاحب ڈیرے پہ پہنچ گئے, جا کے دعا سلام کی, بتایا کہ میں فقہ جعفریہ کی طرف سے, اہل تشیع کی طرف سے آیا ہوں. جی بسم اللہ آئیے بیٹھیے. لسی شسی کا اہتمام ہوا, کھانے کا اہتمام ہوا. مبلغ اعظم صاحب بتاتے ہیں آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, مجھے پتہ چلا آپ نے 2 گروہوں میں شیعہ اور سنی میں سلو کروا دی ہے. سلو کروانا اچھا کام ہے. وہ ادھر ہمارے علاقے میں ایک نمبردار ہے, وہ بڑا خبیث ہے. ہمارے علاقے میں نمبردار ہے, وہ بڑا خبیث ہے. نمبردار کہتا ہے وہ کیسے خبیث ہے. مبلغ اعظم
हो जाए, गुस्ल कफन दफन का सारा इंतजाम वो करता है बड़ा खबीर। अब नंबरदार को तजस्सुस हुआ, उसने कहा आप काम तो अच्छे गिनवा रहे हैं, किबला फरमाते बात आगे है। अगले दिन या 2 दिन बाद रस्म स्वयं होती है, कुल खानी, उसका भी सारा खर्चा वो नंबरदार करता है, उसका भी सारा खर्चा नंबरदार करता है बड़ा खबीर। उसने कहा मौलवी साहब बात बताएं, बात खत्म करें, आप क्यों उलझा रहे हैं? किबला फरमाते उसके बाद साता हो नौवा हो कुछ भी हो वो भी सारा खर्चा वो करता है। फिर उसके बाद चेहलम आ जाता है, चेहलम का सारा खर्चा वो करता है। जब चेहलम हो जाता है ना, उसके बाद एक रस्म होती है कि वारिस को पगड़ी बांधी जाती है, दस्तार बांधी जाती है, वारिस को दस्तार बांधी जाती है। किबला फरमाते हैं वो नंबरदार जो है ना, वो जो दस्तार होती है ना, वो मरने वाले के सुसर के सर पे रख देता है, मरने वाले के सुसर के सर पे रख देता है। पता नहीं मेरा मजमा किस ख्याल में है, वो नंबरदार कहता है किबला वो वाकई खबीस है, उसे मरने वाले का बेटा या भाई ने न लगाया। किबला फरमाते हम भी यही 1400 साल से रो रहे हैं, उम्मत को मोहम्मद का भाई नजर नहीं आया जो सुसर के सर पे तमीज़िया बाद वाला पहले वाले जैसे, मिन बदलिया बाद वाला पहले वाले का बदल। एक ही हवेली है पूरी कायनात में, अबू तालिब की हवेली, जिससे निकलने वाला हर फर्द ही मोहम्मद है। अरे भाई जुमले का लफ्ज़ लीजिएगा, वाह फातिमा ज़हरा तेरी औलाद के लिए क्या कहने, वाह बीवी तेरी औलाद के क्या कहने। ये आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं, हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। मिन जिनसिया बाद वाले की पहले वाले की जिन्स नहीं होती है, जिन्स समझ गए, मैं और आप हम जिन्स बैठे हैं, इंसान बैठे हैं, हम जिन्स बैठे हैं। अल्लाह मुबल्लिग आज़म साहब का उनसे मौलवी की टाक हो रही, उसने कहा मौलवी इस्माइल बंदा कुत्ते का जूठा खा ले, शिया का जूठा न खाए। बंदा कुत्ते का जूठा खा ले, शिया का जूठा न खाए। किबला ने मांगा ही तो उनसे यही था, बीबी सवाल खत्म ना हो जवाब उसके मुंह पे पड़े। बीबी फरमाती है, मुबल्लिग आज़म साहब फरमाते हैं कि सैयदा मेरी मदद कीजिएगा। मुबल्लिग आज़म साहब फरमाते हैं मौलवी साहब इसमें परेशानी वाली कोई बात ही कोई नहीं है, जिसकी जिससे जिन्स मिलती है, जिसकी जिससे जिन्स मिलती है, जिसकी जिससे जिन्स मिलती है। मैं अभी आपको जिन्स समझाने लगा। इमाम की जुबानी मौला हसन बादशाह किसी दरबार में गए, किसी दरबार में मलाउन ने अपने दरबारियों से कहा कोई हसन के लिए पर्दा नहीं हटाएगा। अली का बेटा सर झुका के आए, ये जानता नहीं था ये रासुल्लाह है, ये तो कट के नहीं झुका। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया, हवा तुझे नहीं पता मेरी हुज्जत आ रही है। हवा का झोंका आया, सदा तो गैर सदा, दाएं का पर्दा दाएं, बाएं का पर्दा बाएं। मौला हसन खरामा खरामा चलते हुए दरबार के सेंटर में पहुंचे, या एक बंदा खड़ा होकर कहते हैं हसन अपना तारुफ करवा। हसन बादशाह फरमाते जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले। मैं हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मैं अली व फातिमा का बेटा, मैं मक्का व मीना का बेटा, मैं ज़मज़मा का बेटा, मैं सफ़ा व मरवा का बेटा, मैं सिदरतुल मुंतहा का बेटा, मैं काबा कौसैन का बेटा, मैं अर्शे उला का बेटा। हसन यहाँ तक पहुंचे जो तख्त पे कुत्ता बैठा था, कहता हसन रोक, मैं तुझसे बेहतर हूँ। बादशाह फरमाते खामोश, यही जुमला शैतान ने आदम से कहा था, यही जुमला शैतान ने आदम से कहा था। शायद अगला जुमला इतना बड़ा है, तुम आने वाली 8 मुहर्रम तक वादा करते रहो, तुम्हारी दांत थोड़ी है। मौला हसन का जुमला इतना बड़ा है, कायनात की
جس علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، جس علی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اس نے بھی اللہ سے عباس مانگا۔ آج بطول خود غصہ لینے آئی ہے، عباس کی بطول کا سگا بیٹا ہے۔ سیدہ رحم فرمائے تمہاری آوازوں پہ پہلا جملہ پتہ نہیں کون کس انداز میں وصول کرے گا، شاہ جی مورخ سے فیصلہ ہی نہیں ہوا آج تک، مقاتل کے مورخ سے فیصلہ ہی نہیں ہوا آج تک کہ عباس کو کوفیوں اور شامیوں نے زیر پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ زیادہ مارا ہے۔ آوازیں بلند کرنا جسے نہیں رونا آتا کم از کم وہ ہائے عباس ضرور کہتا رہے۔ عزاداروں، ہمارے گھر پہ کوئی مصیبت بنے نا، ماں کو پتہ چلے بیٹے پہ مصیبت آنے والی ہے، ماں فوراً علم پہ آ جاتی ہے، مولا غازی میرے بیٹے پہ مصیبت آنے والی ہے ڈال دے۔ بہن کو پتہ چلے بھائی پہ مصیبت آنے والی، غازی سے کہتی ہے۔ بیٹی کو پتہ چلے باپ پہ مصیبت آنے والی ہے، غازی سے کہتی ہے۔ بیوی کو پتہ چلے شوہر پہ مصیبت آنے والی ہے، غازی سے کہتی ہے۔ ماتمیوں، عزاداروں، میری ماں بہنوں سوچ کے جواب دینا، آج 1400 سال بعد ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو عباس پہ اتنا مان ہے تو سوچو علی کی بیٹیوں کو کتنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں کی کرے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رو۔ عزاداروں، یہ سخت روایت آگے ہے، غازی کا سر کٹا، کٹ کے ٹوکے نیزہ پہ آیا۔ سادات بالخصوص معافی دینا، غازی کا سر کٹا، لوکے نیزہ پہ چڑھایا۔ اچھا آج تک آپ سنتے آئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہی سنا ہے سر نیزوں پہ سوار ہو کے گئے ہیں، سید معاف کرنا، سر نیزوں پہ سوار ہو کے گئے ہیں، کبھی سوچا ہے سر نیزوں پہ سوار کیسے ہوئے؟ میرے سامنے دو ہی روایتیں آئی ہیں شاہ جی، یا تو سر نیچے رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے یا نیزے کھڑے کر کے اوپر سے سر مارے گئے۔ اب سوچو اصغر کا سر کیسے نیزے پہ آیا ہوگا؟ نیزہ بڑا تھا، اصغر کا سر چھوٹا تھا۔ اجرکم اللہ، عزاداروں 9 دفعہ غازی کا سر مٹی پہ آیا۔ ماتمیوں معاف کرنا دل دکھے، لیکن ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا اور سارے ہائے عباس کہنا۔ 9ویں دفعہ جب غازی کا سر مٹی پہ آیا، شمر کندہ تازیانہ اٹھا کے سجاد کی پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے، سجاد تیرے سجا کا سر لوکے نیزہ میں کیوں نہیں ٹکتا؟ سجاد فرماتے تو نے انصاف نہیں کیا، میرے چچا کا سر لوکے نیزہ پہ جاتا ہے، میرے چچا کی آنکھ کھلتی ہے، میری پھپھی کے ننگے سر پہ نظر پڑتی ہے، میرا چچا مٹھی رسی ڈال کے غازی کا سر کھوڑا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غازی کا سر کھوڑے کی گردن سے باندھا۔ 1600 میل کے سفر میں غازی کا سر کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عزاداروں، مل گئی اجازت عباس کو، نہیں پڑھتا کیسے میری، مل گئی اجازت عباس کو۔ غازی کے لیے پیغام آیا علی کی بیٹی کا، جاؤ غازی سے کہو گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آئے۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے سکت نہیں ہے جس کے خیمے میں میں خود نہیں جاتا، گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے جاؤں؟ علی کی بیٹی فرماتی ہے غازی سے کہو میں غازی سمجھ کے نہیں بلا رہی، میں نے سنا ہے غازی جب زیر پہ آتا ہے تو بابا علی لگتا ہے، میں اپنا بابا دیکھنا چاہتی ہوں، میرا بابا زیر پہ بیٹھ کے کیسا لگتا ہے۔ عزاداروں، علی خیمے میں آیا، علی نہیں عباس ہے، جیسے بھرے گھر میں جنازہ ہوتا، بیویوں نے بیان کرنے شروع
شروع کیے. کوئی کہتی ہے واہ حجابہ, کوئی کہتی ہے برباد مدینہ. عزادارو علی کی بیٹی نے ساری مستورات کو اکٹھا کیا. علی کی بیٹی فرماتی ہے وہ جو مدینہ سے چلتے ہوئے میں نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی میں واپس لیتی ہوں. جس کے سہارے ضمانت دی تھی وہ غازی جا رہا ہے. ایک بات مستورات سے کی, ایک بات غازی سے کی. بی بی فرماتی ہے غازی علی نے آخری وقت بابا نے کہا تھا زینب تو ایک بار پھر کوفہ آئے گی قیدی بن کے. غازی میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے اسے رسیہ پہنائے. آج تو جا رہا ہے مجھے بتا دے رسیہ کیسے پہننی ہے, بازاروں میں کیسے چلنا ہے, شرابی سے کیسے. اجرکم اللہ, سارے ماتم کرو, سارے کو ہائے عباس, سارے کو ایک دفعہ ہائے عباس. شرما کے نہیں بطول راضی ہوتی ہے. عزادارو غازی چلا, غازی دریا پہ آیا, سارا مضمون چھوڑ دیا. غازی دریا پہ آیا, مشک کو پھرا, کندھے پہ ڈالا, غازی چلا. ایک کمینے نے وار کیا, غازی کا دایاں بازو کٹا. میرا پڑھ لینا آسان ہے, تیرا سن لینا آسان ہے. اللہ جانے علی کی بیٹی کو جب پتا چلا ہوگا علی کی بیٹی پہ کیا بیتی ہوگی. عزادارو غازی آگے بڑھا, کسی نے بائیں بازو پہ وار کیا. غازی کہتے اصغر کا صدقہ. عزادارو ایک کمینے نے مشک میں تیر مارا. عزادارو پانی بہ گیا. غازی کہتا ہے گھوڑا مجھے فوجوں میں لے جا. ایک کمینے نے غازی کے سر پہ گرز مارا. عزادارو غازی زین سے زمین پہ آیا, دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں عزادارو جب حسین عباس کی طرف چلے نا تم نے یہی سنا ہے غازی کے بازو کٹے ہیں, غازی کے پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے. حسین جہاں سے اٹھاتا تھا غازی بکھر جاتا. حسین جہاں سے اٹھاتا تھا غازی اللہ کے حق کا واسطہ. عزادارو جب حسین سے غازی اٹھایا نہیں نہ گیا, حسین خالی لے کے خیام کی طرف چلا. سکینہ انتظار کر رہی. سارے سروں پہ ہاتھ مارو, سارے کو ہائے عباس, سارے سروں پہ ماتم کرو. بالخصوص اور سید ہے. شاہ جی عالم ذرا ممبر کے قریب لے آئے. شاہ جی ایک جملہ پڑھنے دے, ممبر کے قریب لے آیا ہوں. ماتمیوں ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. عزادارو حسین خیمے میں داخل ہوا, میری طرف دیکھنا ہر ماتمی. حسین خیمے میں داخل ہوا, سکینہ انتظار کر رہی تھی. سکینہ نے پوچھا بابا میرا چچا. سارے سروں پہ ہاتھ مارو, سارے کو ہائے